السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں قرآنی فال نامہ بمائے تفصیل، مکمل تفصیل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے دوستو، قرآنی فال نامہ یہ ایک ایسا فال نامہ ہے، اس میں بالکل بھی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آپ جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر یہ قرآنی فال نامہ اپنی فال نکالیں گے، یعنی ایک قسم کا یہ استخارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور استخارہ سنت نبوی ہے۔ جو بھی مقصد آپ ذہن میں رکھ کر اپنا استخارہ کریں گے، اپنے کام کے لیے اپنی فال نکالیں گے، اس کا جواب آپ اٹل 100% پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے جواب میں آپ شک کریں گے تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فال نکالنے کا طریقہ صحیح انسان کو آتا ہو۔ اگر انسان کو طریقہ ہی نہ آتا ہو تو پھر فال کیسے صحیح نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کو نماز کی نیت ہی نہ آتی ہو تو نماز کیسے مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے طریقہ جو کہ آپ نے غور سے نوٹ فرما لینا ہے، بالکل اسی طریقہ کے ساتھ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اسی طریقہ کے ساتھ آپ فال نکالیں گے تو بالکل 100%، 100% آپ کو آپ کا سوال کا جواب بالکل صحیح ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو طریقہ نہیں آتا ہے، جب طریقہ ہی ان کا غلط ہوتا ہے تو پھر ان کو جواب بھی غلط ہی ملتا ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو خانے آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان خانوں کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنی ایک کاپی پر بنا لینا ہے۔ کچھ دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ فال نامہ ہم اسی طرح موبائل کے اوپر نکال سکتے ہیں انگلی رکھ کر؟ ایسے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خانے آپ نے اپنی ایک کاپی پر بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں کاپی پر آپ نے اپنی فال نکالنی ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، نکال آپ اپنی کاپی پر لیں اور اس کی تفصیل آپ اسی ویڈیو میں مکمل سن سکتے ہیں، لیکن موبائل کے اوپر آپ اپنی فال نہیں نکال سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ موبائل کے اوپر خانے بنے ہوئے ہیں اور میں ادھر ہی آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر انگلی رکھوں اور میری فال نکل آئے گی، ایسے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان خانوں کو آپ نے اپنی ایک کاپی پر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ کاپی پر بنا کر اب جو طریقہ کار ہے فال نکالنے کا وہ آپ نے غور سے نوٹ فرمانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پر فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء پر، اولیاء پر، اور اس فاتحہ کا جو طریقہ کار ہے، جس ترتیب سے میں یہ آپ کو سناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے اور ارسال کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آنکھیں بند کر کے
ان خانوں کے اوپر رکھنی ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر۔ اس طریقے کے ساتھ آپ فعال نکالیں گے تو آپ کی فعال بالکل صحیح نکلے گی اور آپ کے سوال کا جواب آپ کو بالکل صحیح ملے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، خانے بنا کر آپ نے اپنا مقصد دل میں ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا دل و دماغ میں اپنا مقصد رکھنا ہے۔ اول آخر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار الحمد شریف، ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل شریف۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کرنی ہے۔ کیا عرض کرنی ہے؟ کہ یا اللہ، تیرے اس عاجز بندے نے جو کچھ کلام پڑھا ہے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتا ہے، اسے تو اپنے فضل و کرم سے بطفیل اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول فرما، اور اپنی رحمت سے اس کے پڑھنے کا ثواب تو مجھے عطا فرما، اور اسے میری طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو اور تمام انبیاء کرام کی روح پاک کو اور تمام صحابہ کرام کی روح پاک کو اور تمام اولیاء کرام، جملہ بزرگان دین اور تمام مسلمانان، زندہ مردہ، بوڑھے بچے، مرد عورت، سب کی روح کو پیش کرتا ہوں تو قبول فرما۔ ٹھیک ہے، خصوصاً میرے آقا و مولا مدنی تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو اور سیدنا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما، اور ان کے طفیل اس فعال کے ذریعے مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ دوستو، اس طرح آپ نے فاتحہ پڑھ کر پھر اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر آنکھ بند کر کے شہادت کی انگلی خانوں کے اوپر آپ نے پھیرتے رہنا ہے، اور 1 سے 2 منٹ کے بعد یعنی کچھ ہی دیر بعد آپ نے آنکھیں کھول لینی ہے، اور جس لفظ پہ بھی انگلی آئے گی اس لفظ کی تفصیل میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کام کے لیے بھی آپ نے فعال دیکھیے، جس لفظ پر آپ کی انگلی آئے گی اس لفظ میں آپ کے کام کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائی جائے گی کہ آپ کو فلاں کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے، نہیں اٹھانا چاہیے، آپ کو نکاح کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ کو اس فعال میں مکمل ملے گا، قرآنی فعال نامہ میں۔ ٹھیک ہے دوستو، قرآنی فعال نامہ میں ان تمام الفاظ، ان تمام حروف کی تفصیل آپ کو اسی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ دوستو، آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنے کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اور آدمی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں فعال نکال دیں یا ہمارا استخارہ کر دیں، تو آپ اس کو اسی طرح اپنی کاپی پر شہادت کی انگلی رکھوا کر آپ اس کو زبانی جو تفصیل آپ نے سنی ہوگی، آپ کو یاد ہوگی، آپ اس کو زبانی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فعال یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو آتے ہیں ان الفاظ کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے آتے ہیں لفظ الف کی فعال۔ دوستو، یہ قرآنی فعال نامہ یہ تمام قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، سب سے پہلے لفظ الف کی فعال، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ اے صاحب فعال تو جان اور آگاہ ہو کہ حرف الف تیری فعال میں آیا ہے، تجھ کو خوشی اور فیروزی کی بشارت ہے، اور تمام رنج و غم سے نکلنے کی بشارت ہے،
یہ فعل صاحب دولتوں کی ہے، کسی وجہ سے بھی پشیمانی تیرے کام میں نہ ہوگی۔ جو کچھ خدا تعالیٰ سے تو طلب کرے گا تجھ کو بے انتظار مل جائے گا، اور کچھ ہی دنوں سے تجھ کو تیرے راز سے واقفیت ہوگی اور تمام کام تیرے اچھے ہو جائیں گے۔ اگر تیری نیت سفر کرنے کی ہے تو چلا جا، تجھے سفر میں بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی تیرا آدمی کوئی غائب ہوا ہے تو اس کی ملاقات جلدی ہوگی، اور اس کی خیر کی خبر ایک بزرگ لائے گا مرد، یعنی جو آدمی تیرا کوئی غائب ہوا ہے تو اس کی خبر ایک مرد بزرگ آدمی لائے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کی گم ہوئی ہے تو وہ بھی جلدی مل جائے گی۔ اگر نیت شادی کی ہے، نکاح کی ہے تو کر لے، بہت مبارک ہے۔ اور ان دنوں میں تیرے دل میں کسی طرح کی دلگیری تھی، وہ بھی بخیر گزر گئی ہے۔ اپنی خواب کسی سے مت کہو، اسی میں فلاحیت ہے، اور اپنا راز ہر کسی سے پوشیدہ رکھنا، ٹھیک ہے، تاکہ کسی قسم کی تیرے کام میں پشیمانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو بھی کام سٹارٹ کرو یقین کامل کے ساتھ سٹارٹ کرو، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہو تاکہ تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کی جائے اور تمام مرادیں تجھے حاصل ہوں گی۔ دوستو، اس سے آگے لفظ بے کی فعل، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، یعنی اے صاحب فعال تو جان اور آگاہ ہو کہ تمام کام بستہ تیرے جلدی سر انجام ہو جائیں گے، اور دوشنبہ کو اپنے رازوں سے تم کو خبر ہوگی، اور ایک مدت سے تجھے ایک چیز کی طلب تھی، وہ چیز تجھے بے انتظار مل جائے گی، اور تم کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ کچھ دنوں سے تم کو ایک پریشانی تھی، وہ بھی بخیر گزر گئی ہے۔ اب خدا کے فضل و کرم سے تم کو دولت منہ دکھائے گی۔ اپنا ارادہ مضبوط رکھ، اور یہ فعل تیری حاجت روائی پر دلالت کرتی ہے، اور رزق روزی تم کو بہت ملے گی۔ رنج و غم سے تم کو خلاصی ہوگی۔ اگر سفر کی نیت ہے تو چلا جا، بہت مال حاصل ہوگا۔ اگر کوئی غائب ہے تو وہ آ جائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پائے گا۔ اگر نکاح کی نیت ہے تو کر لے، مبارک ہے۔ اگر خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مبارک ہے۔ اپنا راز کسی سے مت کہو، اسی میں بھلائی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس سے آگے ہے لفظ تے کی فعل، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے صاحب فعال تو جان اور آگاہ ہو کہ اس نیت میں چند روز صبر کرنا چاہیے تاکہ جملہ کام تیرے بخوبی انجام ہو جائیں، کیونکہ یہ فعل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیرے طالع میں نکلی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کسی چیز کا خوف ہے، اور اس چیز سے مت ڈرو جس کا تم کو خوف ہے، اللہ تعالیٰ تجھے خوش کرے گا۔ اور اگر تیرا شخص بیمار ہے، اس کو چاہیے کہ ایک بکری صدقہ دے، اگر بکری نہیں دے سکتا تو ایک مرغا صدقہ کرے تاکہ وہ جلدی صحت پائے۔ اور اگر کوئی شخص تیرا غائب ہوا ہے، دور چلا گیا ہے، تو وہ شخص کسی زحمت میں مبتلا ہے، تمہیں اس شخص کا صدقہ کرنا چاہیے، اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ توکل بخدا وہ آدمی
واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی بدذات کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کا تم کو ملنا دشوار ہے۔ اب صبر کرنا ہر کام میں تیرے لیے بہتر ہے۔ زبان کو برا کہنے سے روکو، ٹھیک ہے؟ اپنی نگاہ اچھی رکھو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو سفر کرنے میں نقصان ہے، سفر مت کرو۔ اور کسی دشمن سے تم کو کچھ پہنچے گا، اس سے تجھے خوشی حاصل ہوگی۔ یعنی آپ کو کسی دشمن سے کچھ ایسی چیز پہنچے گی جس سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اور جو خواب پریشان نظر آئیں، یعنی اگر ڈراؤنے خواب نظر آئیں تو ایسے خواب کسی سے نہیں کہنے چاہیے بلکہ اندر ہی دفن کر دینے چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ تیری تمام مرادیں تجھے حاصل ہو سکیں۔ دوستو اس سے آگے لفظ سے کی فعل، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی اے صاحب فعل، حرف سے یہ دلالت کرتا ہے کہ تمام کام انجام ہو کر خوشی اور عیش و عشرت اور عزت اور حرمت تم کو حاصل ہوگی، اور کسی نوع کی پریشانی اور پشیمانی نہیں آئے گی، اور 6 دن کے بعد اپنے راز سے تم کو آگاہی ہوگی، اور ایک مدت سے جس چیز کی تم کو طلب تھی وہ اب ہاتھ میں آئے گی، اور بادشاہ اور امیر اور بزرگ لوگوں سے تم کو راحت پہنچے گی۔ اگر تیرا کوئی صاحب غائب ہے تو اس کی خبر ایک لڑکا لائے گا، اور صحیح سلامت وہ آدمی ہوگا اور صحیح سلامت واپس آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر صحت کے لیے دیکھی ہے فعال تو صحت پائے گا، اور اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ بھی مل جائے گی۔ لیکن ایک شخص بلند قد و قامت دبلا پتلا ہے، اس سے تجھے دور رہنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ یہ کوئی مکر نہ کر سکے، اور ایک دوست کی طرف سے تم کو ہدیہ ملے گا اور تمام مرادیں تیری حاصل ہوں گی۔ اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں ہرگز کاہلی نہیں کرنی چاہیے، ذکر خدا میں مشغول رہنا ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اپنا راز کسی سے مت کہو تاکہ دشمنوں پر تم کو فتح حاصل ہو سکے۔ دوستو اس سے آگے لفظ جیم کی فعل، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، یعنی اے صاحب فعل تو جان اور آگاہ ہو کہ حرف جیم فیروزی حال اور سعادت اور دولت پر تم کو دلالت کرتا ہے، لیکن اس نیت میں کوشش اور طلب از حد مفید ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی محنت جاری رکھنی چاہیے، اور 4 روز کے بعد تم کو اپنے راز سے خبر ہو جائے گی اور تیری امید پوری ہوگی۔ ایک شخص ہے سیاہ چشم، بلند قد والا، دبلا پتلا ہے، اس سے تجھے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ یہ کوئی مکر نہ کر سکے، اور 3 ماہ سے تجھے ایک چیز کی طلب ہے اور اس طلب نے تم کو حیرانی اور پریشانی میں ڈال رکھا ہے، اب وہ حیرانی اور پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جتنی بھی تیرے اوپر نحوست ہے اس نحوست سے تم کو رہائی ہو جائے گی، اور ستارہ سعید تیرے طالع میں طلوع ہوگا اور قوت پذیر ہوگا۔ اگر سفر کا ارادہ ہے تو چلا جا، اس میں فائدہ ہوگا، اور اگر تیرا غائب کوئی دور چلا گیا ہے تو وہ 9 روز کے بعد واپس آئے گا۔ اگر کوئی شخص تیرا بیمار ہے تو اس کو
حسب توفیق جو بھی حسب حال ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو شفا مل سکے۔ امیروں اور بادشاہوں کے پاس جانا اچھا ہے، کسی طرح کا تم کو منفعت ہوگا، اور اب سال تم کو کئی سالوں سے بہتر آیا ہے، یعنی یہ سال تمہارا بہت اچھا گزرے گا۔ ایک دوست سے تم کو ہدیہ پہنچے گا، اس سے تمہیں بہت خوشی حاصل ہوگی۔ ہمیشہ نماز اپنی قائم رکھو تاکہ تیری تمام مرادیں پوری کی جائیں۔ دوستوں، اس سے آگے لفظ ہے کی فعل، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ اے صاحب فعال تو جان اور آگاہ ہو، معلوم کر کہ حرف ہے تیرے تالیہ میں نکلا ہے، اور خوشی اور فیروزی پر تم کو بشارت ہے، اور دشمنوں پر ظفر یابی کامیابی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اور تیری تمام جائز ضروریات، تیرے جائز مطلب بآسانی انجام ہوں گے، اور ہمیشہ حلال کا مستحق رہنا، ٹھیک ہے، کبھی بھی آرام کا خیال ذہن میں مت لانا، ہمیشہ حلال کمانا۔ اس فعل سے ظاہر ہوتا ہے اور بزرگوں اور امیروں سے تم کو خوشی پہنچے گی، سفر کرنا تیرے لیے مبارک ہے، تیری تمام مرادیں تجھے حاصل ہوں گی، اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ دستیاب ہو جائے گی، اگر کوئی بیمار ہے تیرا تو وہ جلدی صحت پائے گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے۔ ہر کام میں صبر ضروری ہے، استقلال ضروری ہے۔ ایک صاحب علم سے تم کو راحت پہنچے گی، اور ایک بزرگ سے بھی تیری فتح کا دروازہ کھل جائے گا، ٹھیک ہے، اور دولت کا دروازہ بھی تیرے منہ پر کھلے گا، اور دشمن تیرے مقہور ہو جائیں گے۔ اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود پاک بھیجتے رہنا تاکہ تیری ہر طریقے سے مدد کی جائے اور تیری تمام جائز ضروریات کو پورا، اور تجھے اس درود پاک کے ذریعے راحت حاصل ہوگی۔ دوستو، اس سے آگے لفظ ہے کی فعل، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی کہ اے صاحب فعال تو جان اور آگاہ ہو کہ حرف ہے ستارہ عطارد سے تعلق رکھتا ہے۔ سخاوت کا ہاتھ کشادہ رکھ، یعنی کہ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، اور صدقہ حسب مقدر تاحال تیرا بخیر گزرے، اور فائدہ تجھ کو پہنچے گا، فکر اندیشہ کو دل میں راہ نہیں دینی چاہیے، یعنی تم کو کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کا خوف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب تیری نحوست دفع ہو جائے گی، اور جو نیت تیرے دل میں آئی ہے 30 روز کے بعد تم کو اس کی خبر ملے گی، اور 4 شنبہ کے دن اپنے راز سے تجھے آگاہی ہوگی۔ توکل با خدا رہنا اچھا ہے، یعنی اللہ پر ہمیشہ توکل رکھنا، مایوسی مت کرنا، تاکہ تمام کام تیرے بخوبی انجام ہو جائیں، اور 25 روز تک تیرا اگر کوئی غائب ہے تو وہ 25 روز تک واپس نہ آیا تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کرے، اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو بھی مبارک ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کا بھید کسی سے مت کہنا، جب بھی اپنے دل کا بھید کسی سے کہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ دوستو، اس سے آگے ہے لفظ دال کی فعل، اِذْ جَعَلْنَا خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ قَالُوا سَمِعْنَا، یعنی کہ اے صاحب فعل تو جان اور آگاہ ہو کہ حرف دال تیری فعل میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل ہمیشہ کشادہ رہے گا،
تیرے دل میں جو بھی جائز طلب ہوگی وہ پوری ہوگی، اور جس کام کا تو نے ارادہ کیا ہے اس سے ہاتھ اپنا مت اٹھاؤ، اللہ پاک پر یقین رکھ کر اس کی کوشش جاری رکھو، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بادشاہوں، امیروں اور بزرگوں کی تم پر مہربانی ہوگی، عمر اور دولت تیری بڑھ جائے گی۔ اگر تو بیمار ہے تو شفا پائے گا، اگر سفر کا ارادہ ہے تو چلا جا، فائدہ ہوگا، اگر خرید و فروخت یا شادی کی نیت ہے تو کر لے، بہت مبارک ہے، اور اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر کوئی شخص تیرا غائب ہے، کوئی دوست عزیز یا رشتہ دار، تو وہ بھی آ جائے گا اس فعل کے مطابق، اگر گم ہوا ہے تو وہ بھی مل جائے گا۔ دوستو، اس سے آگے ہے لفظ زال کی فعل۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ اس طرح آپ روٹین کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں، جو بھی تفصیل آپ کو بتائی جا رہی ہے قرآن پاک کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا نام ہی قرآن فعل نام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے لفظ زال، یعنی کہ ایسا فعال تو جان اور رکھا ہو، کہ حرف زال یہ دلالت کرتا ہے کہ عیش و عشرت پر، اور جس چیز کی تم کو طلب ہے وہ جلدی دستیاب ہو جائے گی، اور تیرے تمام کام اچھے ہو جائیں گے، اور جس کا تم کو خوف ہے اس سے بے خوف رہو، یعنی اگر تمہارے دل میں کوئی خوف ہے تو اس خوف سے بے خوف ہو جاؤ، کیونکہ اللہ پاک بہترین مدد کرنے والا ہے۔ 11 روز کے بعد تیرے دل کا راز جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صحت اور تندرستی تیرے طالعہ میں نمایاں ہے۔ ایک بزرگ سے یا کسی دوست سے تم کو ہدیہ ملے گا جو آپ کی خوشی کا باعث ہوگا۔ اگر سفر کی نیت ہے تو چلا جا، مبارک ہے، اگر غائب کے لیے پوچھتا ہے تو وہ غائب آ جائے گا، اگر کوئی آپ کا آدمی بھاگا ہوا ہے تو اس کا پتہ بھی مل جائے گا، اگر شادی کی نیت ہے تو کر لے، مبارک ہے، بے شک نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی زبان کو برا کہنے سے روکو تاکہ تمہیں نفع دیا جائے، اپنے دل کا بھید کسی سے مت کہو تاکہ تم کو کامیابی ہو، کیونکہ دل کا راز کھولنے سے ناکامیاں ہوتی ہیں۔ دوستو، اس سے آگے ہے لفظ رے کی فعل، یعنی کہ را۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی کہ ایسا بے فعال تو جان ہوگا ہو کہ حرف رے تیری فعل میں آیا ہے، اور حرف رے یہ دلالت کرتا ہے کہ دولت مندی اور سعادت پر تمام کام تیرے حسب منشا پورے ہوتے جائیں گے، اور اس قدر تم کو خوشی پہنچے گی کہ اس کا بیان تحریر سے باہر ہے، یعنی آپ کو بہت زیادہ خوشی عطا کی جائے گی، اور دوست تیرے خوش ہوں گے اور دشمن تیرے غمناک ہوں گے، اگر کوئی چیز تیری تلف ہوئی ہے تو وہ بھی مل جائے گی، اگر کسی کا قرض ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، اگر سفر کی نیت ہے تو چلا جا، اس میں فائدہ ہوگا، اور مدت سے غائب جو تیرا گیا ہے جلدی اس کی خبر آ جائے گی، اور بزرگوں سے تم کو نفع پہنچے گا، اور جملہ کام تیرے بخوبی انجام ہوں گے۔ اپنے مال سے کچھ صدقہ کرنا چاہیے تاکہ تیری حفاظت کی جائے تمام بیماریوں سے، تمام مصیبتوں سے، اگر تیرا کوئی بیمار ہے تو وہ بھی شفا پائے گا، خرید و فروخت کرنا تیرے لیے باعث برکت ہے، اور ایک لڑکا تم کو خدائے تعالیٰ کی کرامت دکھائے گا جو تیرے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔
اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف کرو اور اپنا بیت کسی سے نہ کہو تاکہ تیرے تمام دشمن مقہور ہوتے رہیں۔ دوستو، اس سے آگے ہے لفظ زے کی فعل۔ ابسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکا، یعنی کہ اے صاحب فعال، حرف زے یہ دلالت کرتا ہے کہ ان دنوں میں تجھ کو کسی قسم کی پریشانی تھی جو چند روز صبر اور حوصلہ کرنے سے چلی جائے گی۔ حسب منشا تیری تمام جائز مرادیں پوری ہوگی۔ 8 روز تک اپنے راز دل سے تم کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی زرد رنگ میانہ قد، اس سے خوف رکھنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ کوئی مکر فریب نہ کر سکے، یعنی اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک سفر تم کو درپیش ہے جس میں تم کو بہت نفع ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ صحت پائے گا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صاحب فعال صبر نہ کرے گا تو وہ زیاں دیکھے گا، یعنی کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اگر صبر نہیں کرو گے تو پھل بھی نہیں ملے گا۔ اور شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت اندیشہ نہ کر اور متوکل رہو، اگر غائب 20 دن تک نہ آئے گا تو اس کی خبر 1 ماہ کے بعد آئے گی۔ اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تم کو بہت نفع ہوگا۔ دوستو، اس سے آگے ہے لفظ سین کی فعل۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی کہ اے صاحب فعال، حرف سین یہ دلالت کرتا ہے کہ تمام حاجتیں تیری روا ہوں گی اور جو نیت تیرے دل میں ہے بار آئے گی، اس میں کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شادی کی نیت ہے تو کرو، مبارک ہے۔ عورتوں سے کوئی بھی مشورہ مت کرو۔ امام جعفر صادق و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھ کو سفر کرنا بہت خوب ہے، یعنی سفر میں تیرے لیے بہت نفع ہے، تیرے واسطے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اب ستارہ تیرا نحوست سے نکل آیا ہے۔ دوستو، اس سے آگے ہے لفظ شین کی فعل۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یعنی اے صاحب فعال، حرف شین شقاوت پر دلالت ہے کہ پستگی اور پریشانی اور سرگردانی پر تم کو اشارت ہے۔ اس فعال میں جو نیت تیرے دل کی ہے اس سے باز رہ، کیونکہ آخر نتیجہ اس کا پریشانی ہے۔ یعنی جس آدمی کی بھی یہ فعال آئے گی، اگر اس کی نیت میں کوئی کام چل رہا ہے یا کوئی پلان وہ کر رہا ہے تو اس سے وہ باز آ جائے، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے، اور جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک اپنی زبان، یعنی 3 دن تک آپ نے اپنی زبان کو مکمل خاموش رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور خدا پر توکل رکھو تاکہ تیری منزل تجھے حاصل ہو۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو چاہیے کہ اندیشوں سے توبہ کرے تا بلاؤں اور خوفوں سے بے خوف ہو۔ اگر کوئی آدمی تیرا بیمار ہے تو وہ شفا پائے گا، اس کو بہت خطرہ ہے، اس کے لیے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اس سے آگے ہے لفظ صاد کی فعل۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی کہ اے صاحب فعال، حرف صاد یہ دلالت کرتا ہے کہ کہیں سے تم کو مال ملے گا
اور گمشدہ اور بھاگا ہوا تیرے ہاتھ میں آئے گا۔ کسی بات سے تیرا بہت دل پریشان ہے، اس لیے صبر کر، صبر سے تیری مراد تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اگر صبر نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اور غائب تیرا رنج میں گرفتار ہے، اس کے لیے تجھے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو خلاصی ہو۔ توکل بر خدا کے سلامت وہ آ جائے، یعنی اللہ پاک پر توکل رکھنا ہے۔ اللہ پاک بہترین کارساز ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری دراز ہوگی، اس کے لیے صدقہ ضروری ہے تاکہ اس کی بیماری کو ختم کیا جائے۔ اگر نکاح کی نیت ہے تو نکاح کرنا مبارک ہے، خداوند تعالیٰ تجھ کو فرزند صالح عطا فرمائے گا۔ اور ایک آدمی تجھ کو تکلیف دیتا ہے کیونکہ تو اس کی نصیحت نہیں سنتا ہے۔ کوئی آدمی ہے جو آپ کو نصیحت کرتا ہے لیکن آپ نہیں سنتے ہو، اس لیے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کی بات سے اگر تجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا تو اس کی نصیحت قبول کیا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو صبر کرنا بہتر ہے، کیونکہ فال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ دوستو یہ لفظ سواد کی فال جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فال ہے، اس لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تقریباً ہر فعال میں زیادہ تر صبر کا بتایا گیا ہے، کیونکہ صبر سے پھل ملتا ہے اور منزل ملتی ہے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ زواد کی فعال۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، یعنی کہ اے صاحب فال، حرف زواد خوشی اور دولت پر بشارت ہے۔ کسی بات کے سننے سے تجھے خوشی حاصل ہوگی، کوئی چیز تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہے وہ بھی دستیاب ہو جائے گی۔ جو فکر تیرے دل میں ہے اپنی فکر کو نکال دے اور اللہ پاک پر یقین رکھ، تیرا تمام کام جو ہیں انجام ہو جائیں گے اور ان کے انجام نیک ہوں گے۔ عبادت خدا میں کاہلی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور درود پاک کی روٹین بنائیں۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ توحے کی فعال۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی کہ اے صاحب فعال، اے صاحب فعال، حرف توئے یہ دلالت کرتا ہے کسائش پر، لیکن نماز میں سستی نہیں چاہیے، جو دین و دنیا میں تیری بہتری ہو جائے گی، اور نماز کی برکت سے تمام کام تیرے بخوبی سر انجام ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تیرا غائب ہے تو چند روز کو واپس آ جائے گا، اور کوئی بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سال میں سفر کرنا خوب ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا افضل ہے، یہ سال تمام سالوں سے بہتر ہے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ زوئیں کی فعال۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی کہ اے صاحب فعال، حرف زوئیں خوشی عیش و عشرت پر بشارت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ جلدی شفا پائے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی غائب ہے، جان بوجھ کر دور چلا گیا ہے، تو اس کی خبر ایک لڑکا لائے گا، اور اپنے پریشان خواب، یعنی اگر آپ کو خوف والے خواب آتے ہیں تو وہ کسی سے مت کہو۔ ان دنوں میں تم کو ایک ملامت تھی، وہ بھی بخیر گزر گئی ہے، اور سوائے خدا کے کسی سے طمع نہ کرنا چاہیے تا تمام کام تیرے بہتر ہو جائیں گے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ عین کی فعال۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان،
یعنی کہ اے صاحب فعال حرف عین یہ دلالت کرتا ہے فتح و نصرت پر، اور جو نیت کی تیرے دل میں ہے ایک بزرگ کی طرف سے تم کو راحت پہنچے گی، اور روز دو شنبہ کو بید ضمیر اپنے سے تم کو آگاہی ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نیت میں کچھ صدقہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ تیری نیت میں جو مراد ہے وہ تجھے حاصل ہو سکے۔ سفر کرنا تم کو اچھا ہے، منفعت سے خالی نہ ہوگا۔ ایک حاکم ایک بزرگ کا تجھے وہم ہے، اس سے مت ڈرو، اور اگر کوئی چیز کھو گئی ہے تو وہ ہاتھ میں آ جائے گی۔ اگر دعویٰ کرنے کی نیت ہے تو غلبہ حاصل ہوگا۔ خرید و فروخت حیوانات کی تیرے واسطے بہتر نہیں ہے، یہ نہیں حیوانات جو ہیں وہ تیرے لیے خرید و فروخت اس کی بہتر نہیں ہے، بذکر خدا مشغول ہی رہو۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ غین کی فعل۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یعنی کہ اے صاحب فعال اگر تو کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے، تجھ کو فائدہ ہوگا اور تمام تیرے مشکل کام آسان ہو جائیں گے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی تیرے کام ایسے آسان ہو گئے جیسے لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے۔ بدھ کے دن کو تم کو اپنے بھید سے آگاہی ہوگی، جس چیز کی تم کو طلب ہے وہ جلدی مل جائے گی، مگر اپنا بھید کسی سے نہ کہنا، اگر کوئی غائب ہے تو وہ بھی آ جائے گا۔ ایک شخص میانہ قد گندمی رنگ، اس سے تو خوف کھاتا ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے، لیکن خوف صرف رب کا دل میں رکھنا چاہیے اور آدمیوں سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ تیرے ساتھ کوئی مکر نہ کر سکے۔ اور سفر کرنا بھی تمہارے واسطے مبارک ہے، اور ہمیشہ باوضو رہنا تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا ذکر ہر وقت تیری زبان پہ ہونا چاہیے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا اس فعال میں تیرے واسطے اکسیر اعظم کا کام دے گا۔ یعنی جس آدمی کی بھی یہ فعال نکلے گی اس کے لیے درود پاک ایسے ہوگا جیسے اکسیر اعظم ہے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ فے کی فعال۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یعنی کہ اے صاحب فعال حرف فے یہ دلالت کرتا ہے کہ عیش و عشرت خوشی اور دولت کی تم کو بشارت ہے، اور تیرا غائب جلدی واپس آ جائے گا، اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پائے گا۔ اس میں غم نہیں کرنا چاہیے، تیرے کام جلدی پورے ہو جائیں گے۔ اس فعال کے مطابق تیرے تمام کام اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ ارادہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، جو بھی ارادہ کرو مضبوط کرو۔ جو شخص تیرے ساتھ بدی کرے گا اور اس کے نیکی کرنا اجر عظیم تجھ کو ملے گا۔ یعنی اگر کوئی تیرے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو تیرا کام ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا بہت بڑا اجر تجھے ملے گا۔ 20 روز تک اپنے بھیدوں سے تجھے خبر ہو جائے گی، اور سفر کرنا تم کو اچھا نہیں ہے، یعنی اس فعال میں تیرے لیے سفر بہتر نہیں ہے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ قاف کی فعال۔ قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یعنی کہ اے صاحب فعال حرف قاف یہ دلالت کرتا ہے کہ تم کو خلق میں قبولیت حاصل ہوگی۔ جو کوئی تم کو دیکھے گا دوست رکھے گا، یعنی جو بھی تجھے دیکھے گا تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور بقول ابن مسعود فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب
فال کو کئی فتوح حاصل ہوں گے، اور جو کوئی تم کو دیکھے گا خوش ہوگا۔ یعنی جس کی بھی یہ فال نکلے گی، کاف کی فال، اس میں ایک یہ چیز ہوگی اس آدمی میں کہ جو بھی آدمی اس کو دیکھے گا خوش ہوگا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو سخاوت کرنی چاہیے، بہترین اسی میں ہے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ کیاف کی فال۔ کذالک کدنا لیوسف، یعنی کہ اے صاحب فال، تجھ کو اپنی نیت میں پرہیز کرنی بہت بہتر ہے، اور دشمنی بھی کسی کے ساتھ اچھی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو خرید و فروخت کرنا اور قرض دینا نہیں چاہیے کہ نفع نہ ہوگا، کیونکہ نہ خرید و فروخت میں تم کو نفع ہوگا اور نہ کسی کو قرض دینا تیرے لیے اچھا ہوگا۔ اگر صبر کرے گا تو تمام مرادیں پا لے گا۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ لام کی فال۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یعنی کہ اے صاحب فال، حرف لام یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ فال نہایت نیک اور مبارک ہے، تمام کام تیرے حسب منشا پورے ہو جائیں گے اور تالیہ تیری قوت پکڑے گا۔ یعنی تیرا جو بھی ستارہ ہے اس میں قوت آئے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو مناسب ہے کہ بے خوفی اختیار کرے تاکہ دشمن اس کے دوست ہو جائیں، اور امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال جس کام کا ارادہ کرے گا وہی کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ میم کی فال۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یعنی کہ اے صاحب فال، حرف میم یہ دلالت کرتا ہے ملامت پر۔ اس نیت سے شیخ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ خصومت کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر اپنی نیت درگزر نہ کرے گا تو زیاں دیکھے گا، اور اگر صبر کرے گا تو راحت پائے گا۔ یعنی اپنی نیت میں بے صبری مت پیدا کرنا، ہمیشہ صبر کرنا، تبھی تجھے راحت حاصل ہوگی۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ نون کی فعال۔ نون والقلم فما یسطرون، یعنی اے صاحب فعال، جو نیت تیرے دل میں ہے مبارک ہو، سر انجام ہوگا۔ عورتوں کے ساتھ مشاورت نہ کرو تاکہ جملہ کام تیرے سر انجام ہو جائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سستی نہ کرو تاکہ رزق کا دروازہ تم پر کشادہ کیا جائے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ واو کی فعال۔ وا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کہ یہ فعال جو ہے یہ بے نیازی کی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال بلا سے بے خوف ہوگا اور مراد پائے گا۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے کئی آدمی محتاج ہوں گے اور منفعت پائیں گے، اور درمیان خلق میں تم کو قبولیت حاصل ہوگی۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ ہے کی فعال۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِهِ الْخَیرُ، یعنی کہ اے صاحب فعال، نیت مبارک ہے، تمام کاروبار تیرے بخوبی انجام ہو جائیں گے، کچھ فکر نہ کر کہ مراد تیری حاصل ہوگی۔ اس نیت سے درگزر کرنا چاہیے۔ امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو اپنی نیت کا ثمرہ مل جائے گا۔ یعنی کہ ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھیں، کسی کے لیے برا مت سوچیں۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ لا کی فعال۔ لام الف لا۔ لا اقسم بیوم القیامت، یعنی کہ اے صاحب فعال، حرف لا یہ دلالت کرتا ہے
جس عمل اور شغل کے در پہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی جو بھی عمل یا جو بھی مقصد تیرے دل میں چل رہا ہے، جو بھی کام کے بارے میں تو سوچ رہا ہے، اس کو چھوڑ دے تاکہ تیری حفاظت کی جا سکے۔ اس کو چھوڑ دینا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ ایسے کام سے پرہیز کرنی چاہیے، اگر پرہیز نہ کرے گا تو زیاں دیکھے گا۔ یعنی جس کام کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے ہٹ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس فعال کے مطابق آپ کی نیت میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ چل رہا ہے، کوئی بھی مقصد آپ کوشش کر رہے ہو حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی بھی ایسا کام ہے تو اس سے آپ ہٹ جاؤ، اس سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے۔ دوستو اس سے آگے ہے لفظ یہ کی فعل، آخری فعل، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اے صاحب فعل، حرف یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس نیت میں تم کو بہت خوشی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھا قرآنی فعل نامہ مکمل، الف سے یہ تک کی تمام الفاظ کی، تمام لفظوں کی تفصیل اس ویڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور جس کی جو بھی فعل نکلے گی اس میں کسی قسم کا شک کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ جس کام کے لیے آپ کو فعل میں منع کیا جائے اس کام سے ہٹ جانا بہتر ہوتا ہے، اور جس کام کی طرف آپ کو اشارہ کیا جائے وہ کام بے شک آپ خوشی سے کریں کیونکہ اس میں کامیابی ہے۔ اور تمام تفصیل آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے بتائی گئی ہے، باقاعدہ آیت کے حوالے سے، آیات کے حوالے سے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی فعل نامے کا دوسرا طریقہ کہ آپ قرآن پاک کے ترجمہ میں کیسے اپنی فعل دیکھ سکتے ہیں، کیسے اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اس استخارے کے لیے آپ کے پاس ترجمے والا قرآن پاک ہونا ضروری ہے، اور یہ بہت ہی زبردست، آسان اور مجرب استخارہ ہے۔ بالکل حقیقت جواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کسی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے۔ دوستو قرآن پاک کا استخارہ کر کے بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ میرے سوال کا جواب ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ پہ ایمان میں کمزوری ہے، پھر آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ کیونکہ اگر قرآن پاک کے ذریعے استخارہ کرنا ہے، قرآن پاک کے ترجمہ کے ذریعے استخارہ کرنا ہے، پھر جو اس کا ترجمہ ہوگا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس ترجمے کے ذریعے آپ نے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، تو وہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں، ٹھیک ہے، اپنا کامل یقین رکھیں رب کے اوپر، اور پھر ترجمے والے قرآن پاک سے استخارہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوستو کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کی مشکل ایسی ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو، ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس قرآن پاک میں استخارہ کر سکتے ہیں، اپنے سوال کا جواب قرآن پاک کے ترجمہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کا طریقہ کار غور سے نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ صبح کے ٹائم استخارہ کر رہے ہیں، یعنی صبح 6-7 بجے سے لے کر تقریباً 10-11 بجے تک، تو پھر آپ نے قرآن پاک کو پہلے 10 پارے میں سے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 11 بجے سے لے کر 1-2 بجے تک استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو درمیان والے 10 پارے ہوں گے ان میں سے آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے۔ اگر آپ سیکنڈ ٹائم استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو آخری 10 پارے ہوں گے ان میں سے قرآن پاک کو آپ نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھولنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک اپنے پاس رکھنا ہے اور ٹائم دیکھنا ہے کہ میں کس ٹائم استخارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوستو سورہ فاتحہ شریف، قل شریف پڑھ کر
آپ نے تمام انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو ہدیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کو کھولنا ہے، ٹائم دیکھنا ہے، صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے، اس کے مطابق آپ پہلے 10 پارے میں سے یا درمیان میں سے یا آخری 10 پارے میں سے قرآن پاک کو کھولنا ہے، جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے۔ دوستو ٹائم دیکھ کر آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے، اور دائیں سائیڈ والا جو صفحہ ہوگا اس صفحے میں سے ترجمہ کی 7ویں لائن، یہ نہیں، قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوگا اس کی 7 لائنیں آپ نے گننی ہے، جو 7 نمبر لائن ہوگی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر استخارہ کرنا ہے، اور جو قرآن پاک کی 7ویں لائن ہوگی اس ترجمے میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا، اور اس ترجمے کو پڑھ کر آپ نے خود یہ اندازہ لگانا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا بن رہا ہے اس ترجمے کے ذریعے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کے آس پاس کوئی اہل علم آدمی ہوگا جس کو ان چیزوں کا علم ہوگا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ استخارہ کر کے جو بھی ترجمہ آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ استخارہ کیا ہے، اس مقصد کے لیے کیا ہے، اور یہ والا ترجمہ جو قرآن پاک کا آ رہا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے، اور اس کا کیا اشارہ، کس طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوستو یہ ہے قرآنی ترجمے والا استخارہ، بہت ہی آسان، مجرد اور حقیقت استخارہ، جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں، اگر کسی کام کا آپ استخارہ کرتے ہیں اور ادھر انکار کی طرف اشارہ ہو گیا ہے تو دوستو یہ قرآن پاک ہے، اگر یہ انکار کر رہا ہے، ترجمے میں انکار کا اشارہ ہو رہا ہے، تو پھر کبھی بھی اس کام کے نزدیک مت جائیں، اگر جائیں گے بھی تو سخت ترین نقصان اٹھائیں گے۔ اگر قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو کامیابی کی طرف اشارہ دیتا ہے تو پھر 100% کامیابی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ترجمے میں جھوٹ اور شک بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔